نہ مردوں کو دین کا خیال ہے، نہ عورتوں کو دین کا خیال ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں، ہمارے بچے کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی بھنگ، کوئی چرس، کوئی گانجا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ دیکھو جب ماں باپ نیک نہیں ہوں گے اولاد نیک نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پودا ہوگا پھول ویسا ہی کھلے گا۔ گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول، چمیلی کے پودے پہ چمیلی کا پھول، چمپا کے پودے پہ چمپا کا پھول، دھتورے کے پودے پہ دھتورے کا پھول۔ یاد رکھنا جیسی بیل لگاؤ گے، جیسا پودا لگاؤ گے ویسا ہی ہوگا۔ ماں باپ نیک ہوں گے اولاد نیک ہوگی۔ دیکھو باپ اگر ابو صالح ہو اور ماں جو ہے اللہ اکبر ام الخیر ہو، باپ ابو صالح اور ماں ام الخیر ہو تو اللہ غوث العظم دستگیر جیسا بیٹا پیدا کرتا ہے۔ بابا غیاث الدین ہو اور ماں ام الورا ہو تو اللہ پاک غریب نواز جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ ماں جو ہے فاطمۃ الزہرا ہو اور بابا علی مرتضیٰ ہو تو حسن و حسین جیسے شہزادے اللہ ان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرماتا ہے۔ ہمیشہ اچھے ماں باپ اچھی اولاد کو جنم دیتے ہیں، اچھے ماں باپ اچھی اولاد کو پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا خوبصورت ماں باپ خوبصورت اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، مالدار ماں باپ مالدار اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بے شمار غریب ماں باپ کے گھر میں مالدار بچے پیدا ہوتے ہیں، مالدار بچوں کے گھر میں غریب ماں باپ کے گھر میں مالدار بچے، اور کبھی کبھی مالدار ماں باپ کے گھر میں غریب بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ خوبصورت ماں باپ کے گھر میں کبھی کبھی کم خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے کہ ماں باپ کا رنگ بالکل پکا ہے لیکن کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دین پر رہو، مذہب پر رہو۔ مختلف گناہ ہے، اب آپ کو میں بتاؤں، دیکھو زنا کا گناہ میں نے بتا دیا آپ کے سامنے، بے پردگی کا گناہ بتا دیا، غیبت کا گناہ، اور بے شمار گناہ ہے، پوری رات گزرے گی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو چاہتا ہو کہ میں گناہ کروں، نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ شیطان ہی ہوگا وہ جو چاہے گا گناہ کرنا، انسان گناہ کرنا نہیں چاہتا، اور جب گناہ ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے۔ اب میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن گناہ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، مگر الحمدللہ گناہ کا علاج اسلام کے پاس موجود ہے، گناہ کا علاج مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود ہے، گناہ کا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اب گناہ کا علاج کیا ہے، یہی آج کی محفل کا اصل عنوان ہے، اور تھوڑی دیر میں بات میں اپنی مکمل کر لوں گا، کیونکہ سردی ماشاءاللہ بڑی شاندار اور خوبصورت ہے، اور اتنی سردی میں آپ کو دیر تک بٹھا کے نہیں رکھوں گا، لیکن تھوڑی دیر میں بات مکمل ہوتی ہے۔ اب گناہ کا علاج کیا ہے؟ جو چاہتا ہے گناہ سے بچنا اس کو ایک ہی کام کرنا ہے۔ گناہ کا علاج کیا ہے؟ گناہ کا گویا انجیکشن کیا ہے؟ گناہ کی دوا کیا ہے؟ گناہ کا علاج کیا ہے؟ گناہ کا علاج ایک ہے، قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ یعنی اگر تم نماز پڑھو گے تو خود بخود گناہوں سے رکتے چلے جاؤ گے۔ نماز کی برکت سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ارے نماز تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ صرف ہمیشہ باوضو رہنے لگے تو آپ کا دل چمکنے لگتا ہے، آپ کے دل میں انوار برسنے لگتے ہیں۔ باوضو رہنے کی برکت یہ ہے تو نماز کی برکت کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے اندر ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے۔ وضو اللہ کا قلعہ ہے، جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ اگر کوئی بادشاہ کے قلعے میں رہے گا تو کوئی دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر بادشاہ کے قلعے میں رہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو وضو کی یہ برکت ہے، تو نماز کی برکت کیا ہے؟ آؤ آپ کو بتاؤں نماز گناہ سے کیسے بچاتی ہے۔ دیکھو پہلے نماز کی برکت سن لو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کر دو، تعویذ دے دو، یہ وظیفہ بتا دو۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ، نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، نماز سے بڑی برکت والی کوئی عبادت نہیں، نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ نماز افضل العبادات، نماز اشرف العبادات، نماز اللہ اکبر کیسی عبادت ہے، معراج المومنین ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرہ منور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے،
نماز پڑھنے سے اللہ اکبر گھر میں رونق آتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر انسان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں، نماز پڑھنے سے بری نظر کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ اکبر جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو جب اس کو موت آئے گی تو اتنی آسانی سے موت آئے گی، نمازی کو موت اتنی آسانی سے آتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور اس کے منہ سے ماں کا سینہ نکل جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو جیسے بچے کے منہ سے ماں کا پستان نکلے اور بچے کو خبر نہیں ہو نیند میں، ایسے ہی نمازی کی روح نکلتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک مقام پہ فرمایا جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے ویسے نمازی کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، بہت آسانی سے اس کو موت آتی ہے۔ اور جو نمازی ہوتا ہے اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر سننا، غور سے سننا، یہ نماز کی برکت ہے، جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ کبھی بھی دفن ہو، چاہے صبح دفن ہو، دوپہر دفن ہو، شام دفن ہو، رات دفن ہو، جب بھی آدمی دفن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ عصر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے کیسا لگتا ہے؟ قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے نمازی کو، تو یعنی سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، دو فرشتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں منکر نکیر، تو وہ جیسے ہی اٹھتا ہے، وہ نماز کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری نماز جا رہی ہے، عصر کا ٹائم جا رہا ہے، پہلے بعد میں بات کریں گے، پہلے نماز پڑھنے دو۔ تو یعنی کہ قبر میں جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کا اور نماز کا سچا پابند ہوتا ہے، ریاکار نہیں ہوتا، تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نے تو ابھی نماز نہیں پڑھی، میں اس ہنگامے سے نکل کے آیا، تو کہتے ہیں ارے بعد میں بات کریں گے، پہلے نماز پڑھنے دو۔ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے دونوں کہتے ہیں ہمارا کام کیا، اس نے تو ہمارے سارے سوالوں کا جواب ایک جملے میں دے دیا۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جب اس کے بھائی، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے مرنے کے بعد، بھئی قبر میں تو انسان کو اکیلا ہی رکھا جاتا ہے نا، تو کیا دیکھتا ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں آتی۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دلہن اس کی قبر میں آتی، وہ دلہن سے کہتا ہے ارے تو کون ہے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو وہ کہتی میں تیری نماز ہوں، دلہن کی شکل میں آج تیرا دل بہلانے آئی ہوں، جب میرا ٹائم آتا تھا تو سب کو چھوڑ کر کے عبادت کے لیے آ جاتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں، اب قیامت تک یہی تیرے ساتھ رہوں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں نمازی کے لیے نماز پل صراط پر نور ہوتی ہے، نور، اور جو نماز نہ پڑھے پھر تو اس کے لیے بڑی نقصان ہے، بڑی تکلیف۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ اس کی روزے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بیماریاں مسلط کی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کی اس پہ لعنت برستی رہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے، تو جو بے نمازی کے پاس بیٹھتا ہے اس پہ بھی وہ لعنت کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ جانتے ہیں مجرم کے ساتھ اگر چور بیٹھا ہو پولیس پکڑنے آئے گی تو کیا ہوگا، مجرم کو ہی پکڑے گی، جو ساتھ میں ہوگا اس کو بھی لے جائے گی، ایسی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے یہی حال ہے کہ جو نمازی بھی بے نمازی کے پاس بیٹھے گا تو جو لعنت برستی ہے تو وہ لعنت کا اثر اس پہ پڑ سکتا ہے۔ بلکہ آسمانی کتابوں میں، جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ایک بات کعب احبار کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اگر وہ اس کے اس فعل سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ یہ بے نمازی پن کا انجام، اور جب بے نمازی مرتا ہے تو سب سے بدترین موت اسی کو آتی، بہت تکلیف کی موت آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی جب مرتا ہے تو اس پر اتنی پیاس ڈال دی جاتی ہے، اتنی پیاس ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ دیکھو 7 سمندر کی پیاس ہوتی ہے اور اس کے رشتہ دار چمچہ چمچہ منہ میں گرا رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، جب پیاس آپ کو شدت کی لگے گی اور
چھوٹا سا گھونٹ پیوگے تو پیاس بجھنے کی بجائے پیاس اور بڑھ جائے گی. تو یہی حال ہوتا ہے. 7 سمندر کی پیاس بے نمازی کو لگتی ہے اور ایک ایک قطرہ، اب اس سے زیادہ تو ڈال بھی نہیں سکتے ورنہ منہ سے نکل جائے گا، بہہ جائے گا، تو ایک ایک قطرہ ڈالتے ہیں، نہیں وہ پیاس بجھاتے نہیں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور بے نمازی پیاسا اور بھوکا تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. اگر بے نمازی کے ہاتھ پیر کی طاقت نہ کھینچ لی جاتی تو وہ جنگلوں میں ایسے تڑپتا پھرتا جیسے پاگل تڑپتے ہیں یا کٹا ہوا جانور تڑپتا ہے. اتنی سخت ترین اس کو موت آتی ہے. اللہ اکبر. اور جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے. بے نمازی کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گورے گورے خوبصورت نرم نازک ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملا کے صحابہ کو یوں بتایا، اے میرے صحابہ، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں مل گئی دونوں ہاتھوں کی، ایسے بے نمازی کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے. لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلتا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے. ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسے طاقتور کہ اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی کی وجہ سے سارے انسان مر جائیں. ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط ہوتے ہیں. فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک. یعنی یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ میرے بھائیو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. آپ اگر گھر میں ہو، مسجد دور ہے، مسجد اگر دور ہے گھر میں پڑھ لو. کاروبار پہ ہو، لوم چلا رہے ہو، مسجد دور ہے تو وہیں کہیں مصلی بچھا کے پڑھ لو. نہیں ٹائم ہے کم سے کم فرض پڑھ لو. اگر نہیں پوری پڑھنے کا ٹائم فرض پڑھ لو. نماز کسی حالت میں قضا مت کرو، کسی حالت میں مت چھوڑو. سفر میں رہو تو بھی مت چھوڑو، حضر میں رہو تو بھی مت چھوڑو. اگر اللہ اکبر کبھی اللہ نہ کرے ایسا حال ہے کہ ناپاک ہے اور صبح اٹھے اب سورج نکلنے والا ہے، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، غسل کریں گے تو نماز چلی جائے گی، تو اس وقت اسلام یہ کہتا ہے ابھی غسل مت کرو، پہلے تیمم کرو، تیمم کر کے پہلے نماز پڑھ لو، بعد میں غسل کر کے پھر دوہرا لینا. یعنی اب بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھیل دی گئی ہے، ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھیل دی گئی ہے، لیکن نماز کے لیے کسی کو ڈھیل نہیں. جیسے روزہ، کوئی بیمار ہو اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے. کسی عورت کے شکم میں بچہ آ گیا، اگر وہ عورت روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی سفر میں ہو، رمضان شریف کا روزہ سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لینا. دیکھو ڈھیل ہے کہ نہیں، ڈھیل دی کہ نہیں دی. لیکن نماز کا حال یہ ہے کہ آپ سفر میں ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، گھر میں ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، صحت مند ہو تو ہی پڑھنا پڑے گا، بیمار ہو تو ہی پڑھنا پڑے گا. یا اللہ بیماروں کھڑا نہیں رہ سکتا تو کہا بیٹھ کے پڑھ، اللہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑھ، اشارے سے پڑھ مگر پڑھ. یعنی کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے. اب آخری بات عرض کر دوں، یہ نماز ہے. دیکھو اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم خود نیک بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھو. ماشاءاللہ آپ کے قریب میں جو ہے وہ انوار اشرف مسجد تعمیر ہو چکی ہے، مسجد کو آباد کرو. محلے میں رہو تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اور اگر گاؤں میں رہو کام سے تو گاؤں کی مسجد میں عاشق رسول خوش عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو. اللہ اکبر. دیکھو نماز کی برکت کیا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوشش کرو کہ نماز نیک آدمی کے پیچھے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نیک آدمی کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس نیک کے سر اٹھانے سے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں. بلکہ کبھی کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک ہی نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لیں. ایک نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لینا، ایک نماز کی برکت سے بہت کام بن جاتے ہیں اللہ والے کی برکت. دیکھیے آئیے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بچپن سے بیان کر، یعنی کہ تقریباً میری عمر جو ہے وہ 11-12 سال کی تھی جب سے میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم سے. اور بہت سے آپ میں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے، بلکہ اکثر لوگ کلو کٹی کی بستی کے لوگ ہیں. تو میں گلشن رضا میں ان دنوں امامت کر چکا ہوں، وہ مسجد میں جب میں SSC پڑھتا تھا، 10ویں پڑھتا تھا، جب میں وہاں کا امام تھا، وہاں بیان بھی کرتا تھا. تو مجھے یہ واقعہ میرے بچپن سے یاد ہے، بہت پسند ہے مجھے. میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بیان کو مکمل کروں گا. نماز کی برکت سے بڑے سے بڑے مجرم سدھرتے ہیں، بڑے سے بڑے پاپی سدھرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں میں ہے، لیکن اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کے طرز پر اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ تصرف کے ساتھ اور کچھ شرح کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دور گزرا
اولیاء اللہ کے زمانے میں وہ دور تھا، ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ذوالنون مصری بہت خوبصورت تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے۔ ہوا یہ کہ وہ جہاں رہتے تھے مصر میں، تو وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی، اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا، کیریکٹر اچھا نہیں تھا، اور وہ نچنیا تھی، رقاصہ تھی۔ اب اس دور کے لوگ بڑے شریف لوگ تھے، کیونکہ ان لوگوں کو گناہوں سے نفرت تھی، لیکن نوجوان تو ہر دور کے منچلے رہتے ہیں نا، جوانے دیوانے ہوتے ہیں، تو منچلے دیوانے رہتے ہیں لڑکے، تو ایسی شریف گھرانے کے لڑکے بھی، وہ اور لڑکی ناچتی تھی تو اس کا ناچ دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے، اس لڑکی کا ناچ دیکھنے چلے جا۔ اب اس کا ناچ جو ہے وہ اتنا لوگوں کو پسند آنے لگا کہ اس کے یہاں بھیڑ بڑھتی گئی، اور رات رات بھر مجرا چل، جیسے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتے ہیں آج کل، اس دور میں آرکیسٹرا یہ نام کی کوئی بلا نہیں تھی، اس دور میں مجرے ہوتے تھے، یعنی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتے تھے، لوگ وہاں شراب پیتے بیٹھے رہتے تھے اور مزہ لیتے رہتے تھے، لطف لیتے رہتے تھے، اور جہنم کا راستہ تیار ہوتا رہتا تھا، وہ جہنم کے قریب جاتے رہتے تھے۔ ایسے ہی وہ ہوا، تو جب نوجوان لڑکے اس کا ناچ گانا دیکھنے جانے لگے، تو محلے کے جو شریف لوگ تھے، وہ شریف لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر ہمارے بچے ایسی اس لڑکی کا ناچ گانا دیکھنے جائیں گے تو بگڑ جائیں گے، برائی کی طرف جائیں گے، شراب میں مبتلا ہو جائیں گے، نشے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور نشے اور شراب کی طرف جائیں گے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہ کرے کیا، تو سب مل جل کر کے حضرت اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے، ذوالنون مصری کے پاس آئے، حضرت ذوالنون مصری کے پاس آ کے، اے اللہ کے ولی، آپ کا اثر پورے گاؤں پر ہے، پورے شہر پر ہے، پورے علاقے پر ہے، پوری بستی پر ہے۔ حضرت آپ کو پتا چلا ہمارے محلے میں ایک رقاصہ، ایک نچنیا ہے، اور وہ ناچتی ہے تو ہمارا پوری بستی کے جوان اس کی طرف جا کے بگڑ رہے ہیں۔ آپ ایک کام کریں کہ اس لڑکی کو نکال دیں اپنی بستی سے۔ اب اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ والے کیا کرتے ہیں، وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ روحانی طبیب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ ہمیں بھی حکم یہی ہے، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو، یعنی بیماری سے نفرت کرو، بیمار سے نفرت مت کرو۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، اے میرے علاقے کے، میری بستی کے شریف لوگوں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد بتاؤ، لڑکی کو بستی سے باہر نکالنا مقصد ہے یا گناہ کو روکنا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا گناہ کو روکنا۔ تو فرمایا اگر بستی سے باہر نکال دیں گے تو وہ کہیں اور جا کے نچنیا پن کرے گی، ناچے گی، لوگوں کو بگاڑے گی، وہاں تو کوئی ذوالنون نہیں ملے گا، یہاں تو تمہیں ذوالنون مل گیا، تو میں اس کو سدھار لوں گا۔ اب سدھارنے کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، اب اس کو سنیے، بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے مرید کو بلایا اور بلا کر فرمایا، بیٹے جاؤ اور جا کر کے اس نچنیا سے، رقاصہ سے کہنا کہ تو ایک رات میں ناچ کر کتنا کما لیتی ہے، تو جب آتی ہے سب لوگ تیرے پیسے دیتے ہیں، تو ایک رات میں کتنا کما لیتی ہے؟ تو ذوالنون مصری کا مرید گیا اور جا کر کے بتایا کہ تو ایک رات کو کتنا کما لیتی ہے؟ اس نے کہا اتنے 1000 کما لیتی ہوں۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے وہ ساری رقم اس کو دی اور کہا کہ آج رات تیرے پاس عام ناچ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا تیرا ناچ دیکھنے، آج تیرے پاس ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری آئیں گے۔ اب وہ تو خوش ہو گئی، اس نے سوچا کہ میرا ناچ اتنا متاثر کن کہ پہلے تو لڑکے لوگ میرے جو وہ دام تصویر میں اور دام فریب میں گرفتار تھے اور میرے ناچ کے شیدائی تھے، یہ اتنا بڑا ولی ذوالنون تسبیح مسلح چھوڑ کر کے میری طرف آ رہا ہے، میرے ناچ میں تاثیر کتنی ہے۔ وہ تو بہت خوش تھی، آج بڑی بنی سوری بھی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری نے عشاء کی نماز پڑھی، کندھے پہ مسلح ڈالا، ہاتھ میں عصا لیا اور اللہ کی صدا لگاتے ہوئے اللہ کا فقیر چل پڑا۔ جیسے اس کے دروازے پہ پہنچے تو وہ کھڑی تھی استقبال کے لیے، سلام کیا۔ دیکھو اللہ والے کتنے کیسی بات کرتے ہیں، اللہ والے کیسے بھولے بھالے سیدھے سادے واقعی سچے سچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ بستا ہے، ان کی نظر میں پاپ نہیں، ان کے دل میں چور نہیں، ان کے دلوں میں گندگی نہیں۔ جیسے ہی پہنچے وہ تو بہت حسن و جمال کا پیکر بن کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی کہ ذوالنون آئیں گے تو کیا ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پتہ نہیں جو بھی سوچا ہوگا۔ لیکن جیسے ذوالنون پہنچے، ذوالنون نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا، بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے۔ کیا کہا؟ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، جیسی بیٹی کا، آج کل تو
لوگ بہن بیٹی کہہ کے بھی بہت کچھ گندے کام کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگ ہی آج کل کے اللہ ماشاءاللہ گندے ہو گئے، ان کے دل میں شیطان بس گیا، تو ان کو رشتے کا خیال نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہے اس دور میں کسی کو بیٹی بہن ماں کہتے تھے، تو پھر جس کو جو کہہ دیتے تھے زندگی بھر اس کو نبھاتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آج کل ہمارے ہاں کسی کو بھائی کہہ رہے ہیں اور دل میں اس کے لیے دشمنی ہے، یعنی منافق ہے۔ دوست تو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے دل میں دوریاں، منافق ہے۔ یہی سب ہے۔ پڑوسی کو کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کے جل بھی رہے ہیں۔ نہیں، دیکھو زبان اور دل جس کا ایک ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں کچھ زبان پہ کچھ وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق نہ بنو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل میں کیا چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، نیک بنو، سچے نیک بنو، دل کے نیک بنو۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں۔ اس نے سنا بیٹی، کہا حضرت، اب وہ بھی تقدس میں آئے، کہا حضرت یہاں تو جو آتا ہے وہ مجھے پاپ کی نظر سے ایسے دیکھتا ہے جیسے بھوکا دسترخوان کو، اور آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ مجھے کبھی کسی نے آج تک بیٹی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہی تو اسلام کا حسن ہے، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کسی عورت سے ملاقات ہوتی ہے تو اگر وہ برابر ہوتی ہے تو اس کو بہن کا درجہ دیتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہے بیٹی کا درجہ دیتے ہیں، عمر میں بڑی ہوتی ہے اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی شکل ہوتی ہے تین، جب ہم کسی عورت سے ملتے ہیں، بڑی ہے تو ماں کا درجہ، برابر ہے تو بہن کا درجہ، چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ، چوتھا کوئی رشتہ نکاح سے پہلے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا تقدس ہے۔ اس لڑکی نے کہا مگر ذوالنون اے میرے حضرت، میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، لیکن میری ماں جب وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں بچی تھی تو ہمیں کوئی مدد نہیں کرتا تھا، ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تھا، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، تو مجبوراً میری ماں نے مجھے نچنیوں کے ساتھ بچپنے میں کر دیا۔ اب بچپنے سے ناچتے ناچتے میں اتنی بڑی رقاصہ ہو گئی کہ آج آپ میرے دروازے پر آیا مجھے نماز پڑھانے۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز کا نام سنا لیکن مجھے نماز آتی نہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، بس اتنا کرو وضو کر لو اور میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، میں جیسا کرتا ہوں ویسے ہی کرو۔ دیکھیے اللہ والوں کی شان، کیا کیا پھر ذوالنون مصری آگے کھڑے اور وہ دور پیچھے کھڑی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری تلاوت قرآن کی کرتے ہیں، اور تلاوت جب آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے حضرت ذوالنون مصری۔ قرآن پڑھا تو ایسی تاثیر کے ساتھ قرآن پڑھا کہ وہ رو پڑی۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے آج بھی کہ کوئی اچھے سے قرآن پڑھتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی، پہلی بار وہ روئی، اللہ کے لیے روئی، اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے، بس دو آنسو اس کو پیش کر دو وہ من جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ تو رو پڑی، وہ رو پڑی۔ ادھر ذوالنون مصری نے جب لوہا نرم دیکھا تو پھر ہتھوڑا مار دیا، اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں گئے۔ رکوع کے بعد آپ بھی رو رہے تھے، سجدے میں سر رکھا، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے، اور دل میں کہہ رہے تھے اے اللہ بڑی محنت کے بعد اس کو میں نے یہاں تک لایا ہے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے۔ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے۔ بس سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہوتی رہی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھرا تو وہ غائب تھی، نہیں ملی۔ ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، نہیں ملی، لوگوں سے ڈھونڈوائے نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، بہت دن ہو گئے، بہت دن بیت گئے۔ اب وہ قصہ پارینہ بن گئی، یعنی گزرا ہوا قصہ۔ لوگ کہتے ہیں کبھی ایک رقاصہ تھی، پتہ نہیں ذوالنون نے کیا کیا، کہاں کیا بولا، وہ تو غائب ہی ہو گئی، چلی گئی، ختم ہو گئی، ملتی نہیں۔ اب بہت دن ہو گئے، اس کا قصہ بھی دھیرے دھیرے لوگ بھولنے لگے۔ ایک رات کو حضرت ذوالنون مصری عبادت کرتے کرتے اچانک اونگ آئی۔ جیسے اونگ آئی تو کسی نے ان کو غیبی طور پہ کہا ذوالنون آج ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تو ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے تو جا اس کے جنازے میں شرکت کر۔ پوچھا کہاں ہے تیرا دوست؟ آپ فلاں غار میں ہے۔ اب جب
آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی، اذان فجر کی. جیسے ہی فجر پڑی، غار کی طرف گئے تو کیا دیکھا؟ ایک میت پڑی ہے اور اس کے اوپر چادر کسی نے اڑا رکھی ہے، اور اس کے آس پاس پرندے منڈلا رہے ہیں، پرندے گھوم رہے ہیں، گویا اس کو پہرا دے رہے ہیں.